بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ فراست و ذکاوت سے نوازا تھا۔ امام صاحب مشکل سے مشکل مسئلے کو اتنی آسانی سے حل فرماتے تھے کہ بڑے بڑے علم و فن کے تاجدار بھی حیران و ششد رہ جاتے تھے۔ کوفہ کے ایک شخص نے بڑی دھوم دھام سے ایک ساتھ اپنے دو بیٹوں کی شادی کی۔ ولیمہ کی دعوت میں تمام اعیان و اکابر موجود تھے۔ مسعر بن قدام، حسن بن صالح، سفیان ثوری، امام اعظم بھی شریک دعوت تھے۔ لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک صاحب خانہ بدحواس گھر سے نکلا اور کہا غضب ہو گیا۔ زفاف کی رات عورتوں کی غلطی سے بیویاں بدل گئیں۔ جس عورت نے جس کے پاس رات گزاری وہ اس کا شوہر نہیں تھا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا امیر معاویہ کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا تھا، اس سے نکاح پر کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، البتہ دونوں کو مہر لازم ہوگا۔ مسعر بن قدام امام صاحب کی طرف متوجہ ہوئے کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ امام صاحب نے فرمایا پہلے دونوں لڑکوں کو بلایا جائے تب جواب دوں گا۔ دونوں شوہر کو بلایا گیا۔ امام صاحب نے دونوں سے الگ الگ پوچھا کہ کل تم نے جس عورت کے ساتھ رات گزاری ہے اگر وہی تمہارے نکاح میں رہے کیا تمہیں پسند ہے؟ دونوں نے کہا ہاں۔ تب امام صاحب نے فرمایا تم دونوں اپنی بیویوں کو جن سے تمہارا نکاح پڑھایا گیا تھا اسے طلاق دے دو اور ہر شخص اس سے نکاح کر لے جو اس کے ساتھ ہم بستر رہ چکی ہے۔ ناظرین، حضرت سفیان ثوری نے جو جواب دیا تھا مسئلے کے لحاظ سے وہ بھی صحیح تھا۔ وطی بالشبہ کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، مگر امام صاحب نے جس مصلحت کو پیش نظر رکھا وہ انہی کا حصہ تھا، اس لیے کہ وطی بالشبہ کی وجہ سے عدت تک انتظار کرنا پڑتا جو اس وقت ایک مشکل امر تھا۔ پھر عدت کے زمانے ہر ایک کو یہ خیال گزرتا کہ میری بیوی دوسرے کے پاس رات گزار چکی ہے اور اس کے ساتھ رہنے پر غیرت گوارا نہ کرتی، اور نکاح کا اصل مقصد الفت و محبت، اتحاد و اعتماد بڑی مشکل سے قائم ہو پاتا۔ ایک آدمی امام ابو حنیفہ کے پاس آیا اور ایک عجیب و غریب سوال کیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو بن دیکھے گواہی دیتا ہو، یہود و نصارہ کے قول کی تصدیق کرتا ہو، اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہو، بغیر ذبح کے کھا لیتا ہو، جس چیز کی طرف اللہ نے بلایا ہے اس کی پرواہ نہ کرتا ہو، جس چیز سے اللہ نے ڈرایا ہو اس کا خوف نہ کرتا ہو اور فتنے کو محبوب رکھتا ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص مومن ہے۔ سوال پوچھنے والا بڑا حیران ہوا، کہنے لگا جی وہ کیسے؟ فرمایا دیکھو تم نے کہا کہ بن دیکھے گواہی دیتا ہو تو مومن اپنے پروردگار کی بن دیکھے گواہی دیتا ہے۔ تم نے کہا یہود و نصارہ کے قول کی تصدیق کرتا ہو، قرآن میں آیا ہے یہود کہتے ہیں نصرانی حق پر نہیں اور نصرانی کہتے ہیں یہود حق پر نہیں، تو مومن ان دونوں کے اس قول کی تصدیق کرتا ہے۔ تم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہے، تو دیکھو بارش اللہ کی رحمت ہے اور بارش سے تو ہر بندہ بھاگتا ہے کہ کپڑے نہ بھیگ جائیں، اور تم نے کہا کہ جس کی طرف اللہ نے بلایا ہے اس کی طرف رغبت نہیں کرتا پس وہ جنت ہے کہ اللہ نے اس کی طرف بلایا ہے، مگر اس کو مشاہدہ حق اتنا مطلوب ہے کہ محبوب حقیقی کی طرف سے نظر ہٹا کر وہ جنت کی طرف نظر ڈالنا کبھی پسند نہیں کرتا۔ تم نے کہا کہ جس سے اللہ نے ڈرایا ہے اس سے وہ ڈرتا نہیں تو وہ دوزخ ہے، اس کو اپنے محبوب کی ناراضگی کی اتنی فکر رہتی ہے کہ جہنم میں جلنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ تم نے کہا کہ اسے فتنہ محبوب ہے، پس اولاد کو قرآن کریم میں فتنہ کہا گیا ہے اور اولاد سے ہر شخص کو فطری محبت ہوتی ہے، پس وہ مومن ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی کھڑا ہوا اور امام صاحب کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ آپ نے حق فرمایا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ مزید ایسے واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ۔